اللہ الرحمن الرحیم۔ ابن فضیل بن ایاز رضی اللہ عنہ کا ذوق سماع قرآن۔ حضرت محمد بن جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے بشر بن حکم نیشاپوری کو کہتے ہوئے سنا کہ حضرت فضیل رضی اللہ عنہ کی اہلیہ کہا کرتی تھیں کہ میرے بیٹے کے پاس قرآن نہ پڑھو۔ بشر کہتے ہیں کہ جب اس کے پاس قرآن پڑھا جاتا تو اس پر غشی طاری ہو جاتی تھی۔ بشر بیان کرتے ہیں کہ ابن فضیل رقت قلب کی وجہ سے قرآن پڑھنے کی استطاعت نہیں رکھتا تھا، پس اس نے اپنے والد سے کہا، اے میرے باپ، اللہ تعالیٰ سے میرے حق میں دعا کریں، شاید کہ میں اس قابل ہو جاؤں کہ میں ایک دفعہ ہی قرآن مکمل کر لوں۔ اس اثار کو بہقی نے شعب الایمان میں پیش کیا ہے اور حضور سیدی شیخ الاسلام نے اسے العرفان فی فضائل و آداب القرآن میں جمع کر دیا۔ اس اثار میں حضرت فضیل بن ایاز رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے کا بیان ہے۔ حضرت فضیل بن ایاز خود ایک مشہور معروف سنی عالم اور صوفی بزرگ تھے۔ ان کے مشہور استادوں میں عبد الواحد بن زید اور حضرت جعفر الصادق رضی اللہ عنہ شامل ہیں۔ ان کے مشہور مریدوں میں حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ اور بشر الحافی اور سری السختی رحمۃ اللہ علیہ بھی شامل ہیں۔ خود امام احمد بن حنبل بھی ان سے متاثر تھے اور ان کی صحبت میں جایا کرتے تھے۔ حضرت فضیل بن ایاز رضی اللہ عنہ کی زندگی کا ایک اہم پہلو یہ ہے کہ وہ پہلے ایک رہزن ہائی وے رابر تھے۔ وہ لوگوں کے قافلے لوٹتے تھے اور اس کام میں بڑے ماہر تھے، مگر جس قافلے میں عورت ہوتی تھی تو اسے نہیں لوٹتے تھے، جس قافلے میں کم مال ہوتا تھا اسے چھوڑ دیتے تھے، اور پورے کا پورا قافلہ کبھی نہیں لوٹتے تھے، تھوڑا مال چھوڑ دیتے تاکہ وہ اپنی منزل تک پہنچ جائیں اور تھوڑا زیادہ راہ مل جائے انہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت دی اور ان کی زندگی میں ایک انقلاب آ گیا۔ ایک بڑا تاجر تھا، وہ اپنے مال لے کے جا رہا تھا تو لوگوں نے کہا کہ آپ جو مال لے کر جا رہے ہیں تو وہ تو فضیل کا ایریا ہے، تو کیوں نہ آپ کچھ سپاہی بھی ساتھ لے لیں۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں سپاہی کیوں ساتھ لوں، تو میں قرآن کا ایک قاری ساتھ لے لیتا ہوں۔ تو اس تاجر نے قرآن کے ایک قاری کو ہائر کر لیا جو تلاوت قرآن کرتے ہوئے قافلے کے ساتھ چل رہا تھا۔ جب وہ لوگ حضرت فضیل بن ایاز رضی اللہ عنہ کی حدود میں اور ان کے ایریا میں پہنچے اور پھر ڈاکہ بھی پڑھنے لگا، اس وقت وہ قاری سورہ الحدید کی آیت تلاوت کر رہا تھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق۔ کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد کے لیے رقت کے ساتھ جھک جائیں اور اس حق کے لیے بھی جو نازل ہوا ہے، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں اس سے پہلے کتاب دی گئی تھی، پھر ان پر مدت دراز گزر گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے اور ان میں بہت سے لوگ نافرمان ہیں۔ اس آیت کو سن کر حضرت فضیل بن ایاز رضی اللہ عنہ پر ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ وہ رو پڑے اور اسی وقت انہوں نے توبہ کر لی۔ انہوں نے اپنی بری زندگی کو چھوڑ دیا اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیا۔ توبہ کرنے کے بعد انہوں نے اپنی زندگی علم اور عبادت میں گزار دی۔ وہ بہت بڑے عالم اور زاہد بنے۔ انہوں نے اپنے پچھلے گناہوں کے احساس کرتے ہوئے بہت زیادہ نیکیاں کی
اور لوگوں کو بھی نیک کام کرنے کی نصیحت کرتے رہے۔ حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ عنہ کا توبہ کا واقعہ بہت مشہور ہے، اور یہ اس بات کی مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کبھی بھی مایوس نہیں کرتا، اور اگر وہ سچے دل سے توبہ کریں تو ان کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ ان کی زندگی ہر شخص کے لیے سبق ہے جو گناہوں میں مبتلا ہو اور توبہ کرنا چاہتا ہو، بس نیت یہ ہو کہ سچے دل سے کر لے۔ اب آئیے اس حدیث کی طرف جو ابن فضیل آپ کے صاحبزادے کے بارے میں، آپ کے صاحبزادے کو قرآن مجید سے بڑی رقت ہوتی اور رقت طاری ہو جاتی تھی، اور پوری زندگی وہ کبھی بھی پوری قرآن مجید نہیں سن پائے تھے۔ جو ہی قرآن اس پر پڑھا جاتا تو وہ غشی طاری ہو جاتی اور غشی کھا کر گر جاتے۔ بچے کا واقعہ ہے کہ ایک قاری جو ہے وہ بہت ہی لطیف انداز میں تلاوت کر رہا تھا۔ حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم میرے بیٹے کے پاس جاؤ اور اس قرآن کی تلاوت کرو، ہاں مگر سورہ قاریہ نہیں پڑھنا، کیونکہ اگر وہ سورہ قاریہ پڑھ لیا تو مجھے یہ شک ہے کہ کہیں اس کے اوپر غشیت طاری نہ ہو جائے اور وہ بے ہوش نہ ہو جائے۔ اب وہ قاری چڑھا گیا اور اس نے جو ہے وہی سورہ قاریہ کی آیت پڑھ لی۔ 18 سال کا بچہ تھا، اس نے جب نوجوان تھا اور جب اس نے یہ سنی تو غش کھا کے گر گیا اور اس کی چیخ نکلی اور وہیں اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ 33 سال سے لوگوں نے حضرت فضیل بن عیاض کو کبھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا، اس دن آپ کو مسکراتے ہوئے دیکھا۔ لوگوں نے اس کا سبب پوچھا کہ ابھی تو رونے کا موقع ہے اور آپ مسکرا رہے ہیں، تو اس کی سبب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ رب العزت میرے بچے کے اس نذرانے پر خوش ہے، جان کے نذرانے پر، تو کیونکہ اللہ خوش ہے تو میں بھی خوش ہوں۔ اب اس حدیث میں جو بیان ہے وہ ہے بچے کے بارے میں کہ قرآن پڑھنے کی استطاعت نہیں رکھتا تھا، بس اس نے اپنے والد سے کہا اے میرے باپ، اللہ تعالیٰ سے میرے حق میں دعا کریں، شاید میں اس قابل ہو جاؤں کہ میں ایک دفعہ ہی قرآن مکمل کروں۔ اب آپ بچے کی طلب بھی دیکھ لیں کہ اس نے یہ نہیں کہا کہ مجھے کھلونا دے دیں، اچھے کپڑے دے دیں، جو بھی اس وقت کا معمول ہوتا، دعا بھی کی قرآن کے بارے میں۔ قرآن کی محبت، قرآن سے انسیت، قرآن کے لگاؤ آپ دیکھ لیں اس بچے کے اندر۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی قرآن فہمی کا ذوق عطا کرے اور کثرت سے قرآن مجید کی حلقات قائم کر کے وہاں بیٹھنے والا بھی بنائے، سننے والا بھی بنائے اور وہاں ذوق حاصل کرنے والا بھی بنائے، کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور اللہ رب العزت کی گفتگو ہے۔ جو اللہ کی گفتگو کو سنتا ہے گویا وہ اللہ رب العزت کے مجلس میں چلا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کا ذوق بھی عطا کرے اور اس کی سماعت کا شوق بھی عطا کرے، آمین بجاہ سید المرسلین۔